آیا اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، آباد کیا، پوری دنیا انسانوں سے پھیل گئی اور اللہ رب العزت نے پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے سب کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ کیوں پیدا کیا انسان کو، اس کا بھی اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوا زمانے میں کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت سے منہ موڑ کر دوسری طرف چل کھڑے ہوئے، گمراہی پر چلے گئے، غیروں کے سامنے اپنے سر کو جھکانا شروع کر دیا۔ تو جب بھی ایسا ماحول آیا، اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص بندوں کو نبی اور رسول بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور ساتھ ساتھ نبوت کی دلیل دے کر بھیجا تاکہ کوئی سوال نہ کرے، چونکہ عام انسانوں میں سے اللہ نے پیغمبر بنائے ہیں، نبی اور رسول اپنی قوم میں سے جو جس قوم میں سے نبی بنا اسی قوم کا تھا وہ ہم جنس، تاکہ لوگوں کو اچھی طرح نفع پہنچایا جا سکے۔ لیکن دلیل کے طور پر اللہ نے ہر ایک پیغمبر کو نبوت کی دلیل عطا فرمائی، جس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ ہر پیغمبر کو دیا، معجزہ دلیل نبوت ہے۔ تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، چونکہ پیغمبر جب پیدا ہوا، پیدا ہونے کے کافی زمانے کے بعد وہ نبوت کا اعلان کر رہا ہے، اور وہ یوں کہہ رہا مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، میری بات تسلیم کرو، مجھ پر ایمان لاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے کون ماننے والا ہے اگر دلیل نہ ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو دلیل معجزے کی شکل میں عطا فرمائی۔ کسی بھی پیغمبر کو لے لیں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے کسی قوم کی طرف مبعوث کیا اور اس کو کوئی دلیل نہ دی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی دلیل عطا فرمائی، معجزہ عطا فرمایا۔ آپ کا معجزہ تھا احیاء موتا، مردوں کو زندہ کرنا۔ قم باذن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قبر کھلتی اور مردہ زندہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ ایک معجزہ تو اللہ نے یہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ایک معجزہ اور دیا، مادرزاد اندھا جو بچپن سے ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، جس کا کوئی علاج نہیں، ڈاکٹروں کی ڈاکٹری فیل ہو چکی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، نابینا کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو فوراً بینائی واپس آ جایا کرتی تھی، روشنی آ جایا کرتی تھی آنکھوں میں۔ یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ اسی طرح کسی کو کوڑ پن ہو جاتا، ڈاکٹر فیل، لا علاج بیماری، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے وہ کرامت اور وہ معجزہ دیا حضرت عیسیٰ کو کہ بیمار کے اوپر کوڑ کی جس کو بیماری ہوتی اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو بیماری ختم ہو جایا کرتی تھی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا۔ لوگوں کو ماننا پڑا کہ یہ جو دلیل ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں دکھا سکتا ہے، مردہ کو زندہ کرنا یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو نابینا ہو اس کی روشنی واپس ہو جائے، جو پیدائشی نابینا ہو، بعد میں اگر کسی کو بیماری ہو جائے ڈاکٹر اس میں بھی فیل ہو جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہی ایسی نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو دیا جاتا ہے۔ یہ غیر پیغمبر اس ایسے کرشمے اور ایسے معجزے نہیں دکھا سکتے۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا والا معجزہ دیا، ایک ڈنڈا دیا، اگر زمین پر ڈالتے تو وہ سانپ بن جایا کرتا تھا، اور ہاتھ میں اٹھایا تو ڈنڈا ہے،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ اور دیا، ید بیضا کا، ہاتھ کو گریبان میں ڈالتے اور باہر نکالتے تو سورج کی طرح چمک جایا کرتا تھا، چاروں طرف روشنی ہو جایا کرتی تھی۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ پیغمبروں کے لیے نشانی ہے، پیغمبر ہونے کی علامت اللہ نے دی ہے معجزے کی شکل میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، لوہے پر ہاتھ لگایا، لوہا جو بہت سخت ترین چیز ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی، یہ قوت رکھی، لوہے کو ہاتھ میں پکڑا تو لوہا موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، جو چاہتے اس سے بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، لیکن دلیل دے کر، معجزہ دے کر اللہ نے بھیجا۔ ان کے پاس اللہ نے کیا معجزہ دیا؟ تسخیر ریاح کا، ہوائیں ان کے پیچھے چلا کرتی تھی، ان کے تابع تھی، ہواؤں پر ان کی حکمرانی تھی، جدھر چاہتے اپنے تخت کو ہوائیں اڑا کر لے جایا کرتی تھی، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہو جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا، اور ایک معجزہ اور دیا، جانوروں کی بولیاں سمجھا کرتے تھے، ان سے بات کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، پیغمبر ہونے کی دلیل دی۔ کیا دلیل دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا معجزہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے فرعون، اس زمانے کا جو نمرود تھا، کافر تھے، انہوں نے لکڑیاں اکٹھا کی، آگ جلائی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر گئے تو آگ کی خاصیت ہے جلانا، آگ کا کام ہے جلانا، جلا کر راکھ کر دینا، لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ حضرت ابراہیم آگ میں پہنچے، لیکن آگ گل و گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی بن گئی ہے۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دیے، اور کوئی پیغمبر دنیا میں ایسا نہیں آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، پیغمبر بن کر لوگوں کو دعوت دی، ایمان لاؤ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ لوگ کہنے لگے کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، تم پیغمبر ہو اللہ کے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو بتاؤ، تم ہی سوال کرو، کیا دلیل مانگتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اس پتھر میں سے، یہ جو چٹان ہے پتھر کی، اس میں سے ایک اونٹنی نکال دیجئے۔ بھلا کوئی سوال تھا؟ کوئی علامت مانگی؟ بے جان چیز پتھر میں سے جاندار اونٹنی کیسے نکل سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو معجزہ دیتے ہیں، عادت کے خلاف ایسی ایسی چیزیں دیتے ہیں جو غیر پیغمبر نہیں کر سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پتھر پھٹا، اور ان کے مطالبے کے مطابق اس سے اونٹنی نکلی۔ یہ اونٹنی، یہ ناکا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دے کر بھیجا، لیکن سب سے آخر میں ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ قمیص یوسف، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اپنا کرتا پہنچایا، آپ حضرت یعقوب 12 سال سے بینائی کھو چکے تھے، بالکل نابینا ہو گئے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی کہ کرتا آنکھوں کے اوپر چہرے پر پھیرا گیا، اور روشنی 12 سال کی گئی ہوئی وہ واپس آ گئی۔ یہ قمیص یوسف، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ۔ سارے پیغمبروں کو اللہ نے کس کس کے بتائے، سب کو اللہ نے معجزات سے نوازا، لیکن آخر میں ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا، وہ ایسا معجزہ تھا کہ اس سے پہلے کسی پیغمبر کو نہ دیا گیا، علمی معجزہ جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم، یہ سب، ویسے تو ہزاروں معجزات دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، ہزاروں معجزات،
ایسے ایسے معجزات آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو معجزہ تھا وہ علمی معجزہ تھا، قرآن کریم والا معجزہ۔ یہ معجزہ کیسا تھا؟ کس زمانے میں آپ تشریف لائے؟ آپ اس زمانے میں مبعوث سے تشریف لائے جب، اور عرب کے اندر تشریف لائے، اور عرب کے اندر اس زمانے میں بڑے بڑے فصحا، بلغا، ادبا موجود تھے، شعر و شاعری کرنے والے، اور اتنے بڑے شاعر تھے عرب کے لوگ اپنے آپ کو عرب کہا کرتے تھے، اور پوری دنیا کو عجم۔ عجم کے معنی ہے گنگا۔ وہ یوں سمجھتے تھے زبان کے مالک ہم ہیں، ادب ہم جانتے ہیں، پوری دنیا سب گنگے، کوئی نہیں جانتا بولنا۔ تو وہ عرب کے لوگ جن کے اندر شعر و شاعری اتنی زیادہ مہارت رکھتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں 100 قصیدے پڑھا کرتی تھی، شعر و شاعری پڑھا کرتی تھی، اور ان کا چیلنج ہوا کرتا تھا، خانہ کعبہ پر کوئی قصیدہ لکھ دیا، کچھ اشعار لکھ دیے اور تختی بنا پر وہاں چسپاں کر دیا اور اعلان کر دیا، چیلنج کر دیا، کوئی دنیا کا ادیب ہو، شاعر ہو، اس کا مثل بنا کر لائے۔ یہ ان کے چیلنج ہوا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں اور اسی قوم میں اپنے لاڈلے پیغمبر، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا، ایسا معجزہ عطا فرمایا قرآن کریم کی شکل میں کہ ان کے ادب، ان کی فصاحت و بلاغت دھری کی دھری رہ گئی۔ قرآن نے چیلنج کیا، تم چیلنج کرتے ہو شعر و شاعری کا، قصیدوں کا، یہ ہمارا چیلنج ہے، یہ قرآن کا چیلنج ہے، یہ معجزہ ہے آخری پیغمبر کا جو قرآن کی شکل میں ہم دے رہے ہیں۔ اللہ نے اعلان کیا قرآن کریم میں، اے لوگوں، اگر تم قرآن کریم کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو، یہ جھوٹ بولتے ہو کہ قرآن کریم گھڑا ہوا قرآن یہ پیغمبر نے بنایا، یہ ہمارا کلام نہیں ہے، چونکہ معجزہ جو آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، کوئی پیغمبر اپنی طرف سے نہیں، اللہ عطا فرماتا، کیونکہ وہ چیز ہی ایسی ہوتی معجزہ کہ جو عادت کے خلاف ہوتا ہے کہ غیر پیغمبر اس کو دکھا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں پیغمبر کو جو معجزہ دیا، اور کس زمانے میں دیا؟ جب شعر و شاعری عام تھی، فصاحت و بلاغت کا عروج تھا۔ اور کس پیغمبر کی طرف سے دیا قرآن کریم کی شکل میں معجزہ؟ جو پیغمبر امی، کسی کے پاس پڑھنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے، کسی سے کچھ نہیں سیکھا، اور وہ اتنی فصاحت و بلاغت والا کلام پیش کرے، تو یہ کلام کوئی پیغمبر ہی کر سکتا ہے، اور پیغمبر کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے اس میں اشکال کیا، اعتراضات کیے کہ یہ تو آپ نے بنایا، یہ تو آپ نے گھڑا ہے۔ اللہ نے چیلنج فرمایا، جہاں وہ چیلنج کیا کرتے تھے اپنے شعر و شاعری کا، اپنے قصیدوں کا، اور خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا کرتے تھے کہ کوئی ہے اس کے برابر بنانے والا، اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا اور یوں فرمایا، اگر تم قرآن کریم کو جھوٹا سمجھتے ہو تو تم بھی ادبا، فصحا، بلغا ہو، اور یہ پیغمبر جو امی ہیں یہ ایسا کلام پیش کر رہے ہیں، تم بھی عربی، یہ بھی عربی، تم فصیح و بلیغ پڑھے لکھے، یہ ان پڑھ ہیں، یہ امی۔ لیکن اگر تمہیں شبہ ہے تو اس قرآن کے مثل دوسرا قرآن تم بھی بنا کر دکھا دو۔ یہ قرآن اگر تم یوں مانتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو اس جیسا کلام تم بھی بنا کر لاؤ، لیکن کوئی نہیں لایا۔ پھر اللہ نے قرآن کریم کی دوسری آیت نازل فرمائی، اس میں اللہ نے چیلنج دیا کہ اچھا ایسا کرو، اگر تم پورا قرآن بنا کر نہیں لا سکتے تو قرآن کریم کی صرف 10 صورتیں ہی بنا لا۔ اس چیلنج کو بھی قبول نہ کیا۔ پھر اللہ نے قرآن کریم کی ہی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوایا اور چیلنج دیا کافروں کو، ان ادبا، فصحا، بلغاؤں کو کہ اچھا ایسا کرو، تم 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، پورا قرآن نہیں بنا سکتے، اس قرآن کریم کی ایک جو سب سے چھوٹی صورت ہے، ایک صورت کے مثل بنا کر لیا، اور خانہ کعبہ کے دروازوں پر، خانہ کعبہ کے دروازے پر جیسے پہلے قصیدے لٹکے رہا کرتے تھے،
سورہ کوثر جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کو ایک زمانے تک چیلنج کے لیے چسپاں کیا گیا کہ کوئی ہے جو اس کا مثل لا کر دکھائے، اس جیسا کوئی بنا کر لائے۔ لیکن یہ قرآن اگر انسان کا ہوتا کو کوئی بنا کر لائے، قرآن یہ تو معجزہ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ علمی معجزہ تھا جو کسی پیغمبر کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ لہذا قرآن کریم کا یہ معجزہ جب لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کیا اور اپنے بچوں کو پڑھایا اور اس قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنی شروع کی، تو میرے بھائیوں معجزہ تو کسی کو نہیں مل سکتا پیغمبروں کے سوا، لیکن قرآن کریم کی نسبت کی وجہ سے، قرآن سے تعلق ہونے کی بنا پر بہت سے اولیاء بزرگان دین ایسے پیدا ہو گئے جن کو معجزہ تو نہیں لیکن کرامت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ قرآن کی برکت سے، قرآن پڑھنے کی بدولت، قرآن کریم پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کی زندگیاں بدل گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں سے، ان اولیاء اللہ کو ہاتھوں پر بہت ساری کرامات دکھائی ہیں، جیسا کہ حضرت معین الدین چشتی خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، اور کسی مسلمان نے نہیں، ایک عیسائی کا دعویٰ ہے کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر ہندوستان میں جب آپ تشریف لائے تو 99 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ کرامت ہے۔ یہ کرامت کہاں سے آئی؟ قرآن کی اتباع کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، قرآن کریم کا جو بن گیا، جو قرآن کا شیدائی ہو گیا، جو قرآن کو پڑھنے والا بن گیا، جو قرآن کریم پر عمل کرنے والا بن گیا، میرے بھائیوں ان کے ہاتھوں پر بھی پھر اللہ نے کرامات دکھائی ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارا یہ مدرسہ یہ صرف اسی کی دوا ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ہمارے یہ بچے قرآن اس علمی معجزے کو لینے والے بن جائیں جو اللہ نے اپنے لاڈلے پیغمبر، آخری پیغمبر کو عطا فرمایا ہے۔ اور جو قرآن پڑھنے والا بنے گا، قرآن پر عمل کرنے والا بنے گا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسے میں آ کر قرآن سیکھیں گے، انہی کے بارے میں پھر پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کریم کو سکھائے۔ یہ بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے مدرسے میں آ رہے ہیں، یہ قرآن سیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آج کچھ بچوں کی دستار بھی ہونی ہے، یہ خوشی کا مقام ہے۔ چند سالوں پہلے یہ مدرسہ قائم ہوا اور مدرسے نے اتنی ترقی کی، آپ حضرات نے چونکہ مدرسے کا خیال فرمایا، آپ نے مدرسے کی طرف توجہ کی، اور جب بھی آپ کو بلایا گیا، مدرسے کی طرف آپ کو دعوت دی گئی، بچوں کے بارے میں کہا گیا تو آپ نے بچے بھیجے، تعاون کے بارے میں درخواست کی گئی، آپ نے تعاون کیا، اسی کا ثمرہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ آج ماشاءاللہ کئی بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کے سروں پر دستار بندھے گی۔ یہ آپ معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ قرآن سے جس کا تعلق ہو گیا، قرآن سے جس کا رشتہ ہو گیا، تو میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی، دنیا میں اللہ کے رسول نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھنے والے، سکھانے والے یہ سب سے بہتر ہے۔ آج ہم ان کو بہتر نہ سمجھیں، لیکن یاد رکھو قرآن کریم کے یہ بچے جو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور جنہوں نے اپنے بچوں کو محروم رکھا ہے قرآن کریم سے، وہ بھی سن لیں، قرآن کریم سے محروم رہنے والا، جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے محروم رکھ دیتے ہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، انہیں کلمے کا پتہ نہیں، انہیں وہ قرآن نہیں جانتے، ان کی نمازیں درست نہیں ہیں۔ اور آج تو حد ہو گئی میرے بھائیوں، یہ ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے، چونکہ بچپن کا زمانہ یہ بچوں کی طرف توجہ کرنے کا زمانہ ہے، یہ ان کی اصلاح، تعلیم و تربیت کا زمانہ ہے۔ ان کو اگر دین کی تعلیم پر لگایا جاتا، ان کو مدرسے میں داخل کیا جاتا، قرآن سکھایا جاتا، ان کا عقیدہ درست ہوتا، حضرت قاری دلشاد صاحب کے مدرسے میں ان کو داخل کرتے تو ان کا ایمان درست ہو، انہیں پتہ چلتا پیغمبر
کیا ہے، انہیں پتہ چلتا قرآن کہاں سے آیا، یہ قرآن کس کا کلام ہے، اللہ کیا ہے، اور مرنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو آخرت میں جانا ہے اور وہاں کون سا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے 2 ٹھکانے بنائے، ایک مہمان خانہ، ایک جیل خانہ۔ جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے مہمان خانہ جنت کی شکل میں بنایا، اور جو بے ایمان ہیں، اعمال صالحہ نہ کرنے والے، گناہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جیل خانہ بنایا ہے، جہنم جس کو کہتے ہیں۔ اگر انہیں پتا چلتا تو آج پورے ملک کے اندر جو افراتفری کا ماحول ہے اور جو فضا بن گئی ہے، ہمارے نوجوان بچے، ہماری نوجوان بچیاں جو اپنے ایمان کا سودا کر کے غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، یہ میرے بھائیوں، یہ ماں باپ کی کمزوری کی بات ہے۔ ماں باپ نے بچوں کی طرف دھیان نہیں دیا، ان کے عقیدوں کو درست نہ کیا، ان کو مدرسے میں داخل نہ کیا، یہ دین سے دور رہے، یہ کالج اور اسکولوں میں جاتے رہے، لیکن انہیں نہ کلمے کا پتہ، نہ اللہ کا پتہ، نہ قرآن کو جاننے والے، نہ پیغمبر کو جاننے والے، ان کو یہی نہیں پتا مرنے کے بعد کیا ہونا ہے۔ یہ تو یوں سمجھے کہ شادی کرنا، نکاح کرنا، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، چاہے مسلمان سے کر لو چاہے غیر مسلم سے کر لو، انہیں پتہ ہی نہیں۔ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جو ہماری ایک بچی کسی کافر کے ساتھ چلی گئی، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم رسید ہو گئی، اس کی اولاد، اس کی نسلیں جہنم رسید۔ اور یہ ماں باپ یوں سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا، یہ ماں باپ کی بھی پکڑ ہونی ہے میرے بھائیوں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے یہ اولاد، یہ ایک نعمت عطا فرمائی ہے، یہ عظیم نعمت ہے مولا کی، ان کی قدردانی کریں، ان کو دین کی تعلیم سے آشنا کرائیں، ان کے عقیدوں کو درست کریں، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ اور آپ کی بستی میں مدرسہ قائم ہو گیا، اور یہ مدرسہ ماشاءاللہ تمام اساتذہ محنت کے ساتھ آپ کے بچوں کو وہ علم سکھا رہے ہیں جس کو سیکھنے کے بعد آپ کا بچہ سب سے بہتر بنے گا، جس کے بارے میں پیغمبر نے گارنٹی دی ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ ان کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا یہ سب سے بہتر ہے۔ تو آپ کے بچے کو سب سے بہتر بنانے میں جو رول ہے وہی اساتذہ کرام کا ہے، اس لیے قدر کریں، اپنے اس مدرسے کی قدر کریں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو، جو ہمارے بچے ابھی قرآن سے دور، نمازوں سے دور، مدرسے سے دور، ان کی پرواہ کریں، ان کی تعلیم کی فکر کریں۔ اگر ہم نے بچپن میں ان کی طرف توجہ کی اور ان کی تربیت کے بارے میں سوچتے رہے تو انشاءاللہ امید یہ ہے کل یہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ کسی کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری لاڈلے پیغمبر کو جو علمی معجزہ قرآن کریم کی شکل میں دیا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، بنتی ہے ہم اس معجزے کی قدر کریں اور قرآن سیکھنے والے اور قرآن سکھانے والے بنے، تاکہ یہاں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما کر ہم جب دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت ہماری بگڑ جائے۔ وہ تبھی ہوگا جب ان بچوں کو ہم قرآن سکھائیں گے، مدرسے میں داخل کریں گے اور قرآن سیکھنے والوں سے، سکھانے والوں سے محبت کریں گے، مدرسے کے اساتذہ، مدرسے کے ذمہ داران ان سے محبت کریں گے اور ان کی آواز پر لبیک کہیں گے، جب بھی یہ پکاریں تو مدرسے میں حاضر ہوں گے اور اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، اور اگر یہ مدرسے کے تعاون کی درخواست کریں اس میں بھی انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق